بلکہ میں تو آپ کے اس چینل کی وساطت سے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ لوگ قیام اللیل میں اپنے اسمارٹ فون کے اندر اس کو ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے ترجمے والا قرآن بھی پیرلل میں کھولیں، اوپر عربی نیچے اردو ترجمہ، اور دل میں اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں. اور یہ سنت ہے. اچھا یعنی کہ مصحف بھی پکڑ سکتے ہیں؟ جی مصحف ہاتھ میں پکڑیں. اور اینڈرائڈ اپلیکیشن پہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ زکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کروایا کرتا تھا. اچھا. اس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو صحابہ کا یہ بھی عمل ملتا ہے کہ وہ پیچھے مصحف پکڑ کے غلطیاں بھی نکالا کرتے تھے پڑھنے والے کی، اور کنسنٹریشن. آج بھی آپ ذرا دیکھیں حرمین کے اندر لوگوں نے، وہ عربی جانتے ہیں اس کے باوجود مصحف پکڑا ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کنسنٹریشن لوز نہیں ہوتی آپ کی، آپ الفاظ کو دیکھتے رہتے ہیں. اور ہمارے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ اردو ترجمے والا قرآن نیچے کھلا ہو، پیرلل میں آپ دل میں وہ نیچے ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، اور ایک مہینے کے اندر پورا قرآن گو تھرو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. البتہ یہ سپیڈیں مارنا کہ ہم نے قرآن مکمل کرنا ہے اور ایک لفظ بھی سمجھنا ہے، یہ تو قرآن کے اوپر ظلم ڈھانے والی بات ہے. قرآن کی تحریف ہو جاتی ہے، الفاظ بھی پورے ادا نہیں ہوتے. اس لیے تھوڑا پڑھ لیں لیکن اس کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ. رہا یہ جو آخری طاق راتوں میں، اس کو قیام اللیل سے الگ کر کے نا، جس طرح اہل حدیث کی مساجد میں بڑا اچھا ہے کہ وہ آخری پیر میں اٹھ کے نا وہ رکھتے الگ سے 8 تہجد کی ادا کرتے ہیں. جس نے رات کو قیام اللیل نہیں کیا وہ صبح شامل ہو جائے، یا جس نے اس میں شامل ہونا ہے وہ رات والا چھوڑ دے. کیونکہ جو روٹین کے بیچارے مزدور پیشہ لوگ ہیں ان کے ساتھ تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ ان کی قیام اللیل چھین لیں کہ وہ بیچارے اب اس مسجد میں گئے اور آگے قیام اللیل ہو رہا ہے 5 گھنٹے کا. بھائی وہ تو 1.5 گھنٹہ نکال کے آئے، تو ان کی آپ ڈسٹربنس ان کے لیے الگ کرتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ کرتے ہیں. حرمین میں بھی آپ دیکھیں. اچھا پھر وہ رکعت والا کدھر جائے گا؟ کچھ کہتے ہیں کہ 20 پڑھنی، کچھ کہتے ہیں 8 پڑھنی، تو پھر رکعت زیادہ نہیں ہو جائیں گی؟ رکعت زیادہ بھی اگر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے یہ پہلے کہا نا کہ وہ رات والا نہ کرے، صبح کے وقت کر لے. اگر کوئی دونوں کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لے. اس کو سپورٹیو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر سیدنا طلق ابن علی کی کہ وہ کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے قیام اللیل کروایا. جب واپس گاؤں میں آئے تو ابھی ان کے مقتدی انتظار کر رہے تھے. ان کا حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ نے ہمیں قیام کروانا ہے. آپ ذرا صحابہ کرام کا شوق دیکھیں نماز کا، اتنی دیر تک انتظار کر رہے ہیں. یہاں تو امام 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں. اچھا پھر حضرت طلق ابن علی نے ان کو قیام اللیل کروایا، حالانکہ خود ایک جگہ کروا کے آئے تھے. تو اگر 8 بھی پڑھی تھی تو 16 تو ہو گئی نا. اس لیے میں اہل حدیث سے کہتا ہوں کہ اگرچہ نبی الاسلام کا عمومی عمل یہی ہے 11 رکعت کا، لیکن جن مساجد میں 20 رکعت ہو رہی ہے وہاں اگر آپ قیام اللیل کر رہے ہیں تو 20 پوری پڑھیں تاکہ آپ کا قرآن پورا کور ہو. اور یہ فرضیت کے طور پہ نہیں ہے، ایک موقع آپ کو ملا ہوا ہے، اسے اویل کریں. قرآن سننا اصل مقصد ہے، وہ رکھتے پورا کرنا نہیں ہے کہ 20 کے چکر میں آپ لوگوں کے گھٹنے توڑ رہے ہیں اور یعلمون تعلمون سمجھ آ رہی ہے. 20 بھی پڑھنی ہے تسلی سے پڑھیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ پاکستان میں سب سے بیسٹ اگر قیام اللیل کا کوئی اہتمام کرتا ہے تو وہ اہل حدیث ہے. ان کی 8 رکعت بھی 1.5 سے پونے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے، اور ایک ایک لفظ سمجھ آتا ہے، اور سنت کے بھی قریب ہے یہ، پلس یہ کہ آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہے. لیکن اگر حنفیوں کی مسجد میں بھی کوئی جاتا ہے، دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں، وہاں پہ بھی بڑے اچھے قاری موجود ہیں جو آہستہ قرآن پڑھتے ہیں، تو وہاں پھر آپ 20 رکعت پڑھ کے نکلیں. مسئلہ وہ رکعت کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ قرآن سننا ہے. تو بہتر ہے آپ سنیں. پورا قرآن کور کرنا سنت اس اعتبار سے ہے کہ بخاری مسلم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی الاسلام کے ساتھ دورہ قرآن رمضان شریف میں کیا کرتے تھے. لیکن یہ واجبیت یا فرضیت نہیں ہے. 1 مہینہ جو قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، ایٹ لیسٹ اس قرآن کا اتنا اہتمام حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اہل حدیث کی بات بھی کی، دیوبند کی بات بھی کی، بریلوی مکتبہ فکر کی بات بھی کی قیام اللیل کے حوالے سے. تو اہل تشیعوں کے ہاں قیام اللیل کا کنسیپٹ نہیں ہے؟ اگر آپ کا کیمرہ وزن اٹھائے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اہل تشیع کا جو قیام اللیل والا معاملہ ہے وہ تو سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. اچھا جی، وہ اس لیے کہ نبی الاسلام نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد قیام اللیل چھوڑوا دیا. باجماعت نہیں؟ جی باجماعت. اور کہا کہ اپنے گھروں میں ادا کرو. اہل تشیع گھروں میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں. اچھا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نفلی عبادت گھر میں زیادہ افضل ہے؟ نفلی عبادت ہے وہ افضل ہے. دیکھیں نا، وہ میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ آپ نے اس مقدمے کو سمجھنا ہے. وہ قیام اللیل کے خلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں رات کو کریں، پوری رات کریں. اب دیکھیں ہمارے ہاں بخاری مسلم تو اہل تشیع کی نہیں ہے نا، اہل سنت کی کتاب ہے. بخاری مسلم میں نبی الاسلام غضبناک ہو گئے صحابہ کرام کے اوپر کہ بھی میں نے تمہیں کہا گھروں کو پڑھو، گھروں میں جا کے پڑھو. اچھا اسی وجہ سے بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی قیام اللیل لوگ گھروں میں کرتے تھے، یا کوئی مسجد میں ٹولیوں کی شکل میں کرنا چاہتے تو وہ کرتے تھے. یہ اوبلیگیٹری نہیں تھا.
حضرت عمر کے بھی شروع کے دور میں ایسا تھا. پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں مختلف اماموں کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں, ظاہر سب کو مسجد کے اندر منتشر ہو کے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی ساری جماعتیں نہ کریں, ایک امام میں مقرر کرتا ہوں. ابی ابن کعب اور تمیم داری, یہ 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی. اور الموطا امام مالک میں آتا ہے کہ ان کو کہا کہ 11 رکعتیں پڑھاؤ, 8 قیام اللیل کے اور 3 وتر. بخاری میں صرف اتنا ہے کہ ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی. اور پھر اگلے دن جب آئے تو دیکھا کہ ایک امام ہے اور سب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. سیدنا عمر, انہوں نے خود نہیں نماز پڑھی, وہ وہاں سے ایک جملہ بولتے ہوئے چلے گئے کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں گھر میں پڑھتا ہے. حضرت عمر خود قیام اللیل گھر میں کرتے تھے, یہ افضل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں جسے قرآن نہیں آتا, پڑھنے کا شغف بھی نہیں ہے, تو گھر میں یہ تو نہیں آپ نے سورتوں کے ساتھ پڑھنا ہے, تو آپ امام کے پیچھے پڑھیں. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. وہ فضیلت اپنی جگہ. میں بھی مسجد میں ہی اہتمام کرتا ہوں قیام اللیل کا الحمدللہ, اس اعتبار سے کہ مجھے قرآن سننے میں مزہ آتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو. میں خود پڑھوں تو ظاہر ہے وہ ایک زیادہ تردد ہے, اس کی بجائے میں سنتا ہوں, میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنی نفلی نماز گھر میں پڑھا کرو, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے گا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں نفلی ادا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور حدیث وہ بھی بخاری مسلم ہے کہ گھر میں نماز ادا کرنا نفلی مرد کے لیے میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. مجھے بتائیں ایسے بڑی کیا بات ہے. تو قیام اللیل اگر کوئی اپنے گھر میں کروا سکتا ہے, اسے قرآن آتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ کرے, بہت افضل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, خواتین کی اگر بات کریں, خواتین کا مسجد میں آنا اور مردوں کے ہاں جس طرح مرد نیچے تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں تو خواتین اوپر والے بلائی منزل میں ہو جائیں یا پیچھے والی سائڈ پہ ہو جائیں, تو یہ زیادہ افضل ہے کہ خواتین گھر میں اپنی تراویح کی نماز مکمل کریں؟ خواتین باقی سارے کاموں کے لیے گھروں سے باہر نکلتی ہیں, اور ظاہر ہے بیچاری پورے دن کی روٹین سے تنگ آئی ہوتی ہیں. تو میں تو بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ روزانہ ایک دفعہ موٹر بائک کے اوپر یا گاڑی کے اوپر اپنی بیویوں کو گھر سے باہر نکالیں تو آپ کی فیملی کے جو آدھے جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ وہ جو انہوں نے غصہ نکالنا ہے نا, وہ آپ کے ماں باپ کے سامنے تو نہیں نکالیں گی, تو موٹر بائک پہ پیچھے بیٹھے ہوئے نکال لیں گے. تو یہ ان کو آپ ایک اسکیپ روٹ دیں کہ آپ ان کو روزانہ نکالیں. اور اس طرح کے مواقع کے اوپر تو ضرور مساجد میں لے کے جائیں. اب پاکستان میں اہل حدیث اور حرمین کو دیکھا دیکھی حنفیوں نے بھی اہتمام شروع کیا ہے, خصوصاً ہمارے بیریئر ٹاؤن میں ڈیفنس کے اندر. وہاں پہ اگرچہ زیادہ تر مساجد حنفیوں کے پاس ہیں, دیوبند اور بریلویوں کے پاس, لیکن انہوں نے بھی عورتوں کا اہتمام شروع کیا. اہل حدیث تو شروع سے کر رہے تھے. میں کہتا ہوں یہ رمضان سے کوئی بہتر موقع نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو, بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, وہ قرآن سنیں, مسجد کے ماحول سے سیکھیں. یورپ امریکہ میں تو اب یہ ماشاءاللہ روٹین ہے, نبی علیہ السلام نے تو اس چیز کی ترغیب دلائی. وہ عام دنوں میں جو ایک چیز ہے نا کہ عورت کی نماز فرض گھر میں افضل ہے, لیکن وہاں پہ بھی بخاری مسلم ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسجد میں جانے سے نہیں آپ روک سکتے, منع نہیں کیا. ہاں, جہاں پہ اندیشہ ہو کوئی فتنے کا, جس طرح آج کل ویڈیو کیمرے کا فتنہ, سیکیورٹی ایشوز ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. اعتکاف بھی عورت مسجد میں ہی کرے گی, لیکن اگر کہیں فتنہ ہو تو وہ گھر میں کر سکتی ہے. مسجد میں عورتوں کو لے کے جائیں, وہ اس ماحول کو دیکھیں, بچے اس ماحول کو دیکھیں. یہ ان کے لیے آپ سمجھ لیں اس سے بہتر کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہو سکتا.